بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ یہ سب کیا ہے موسیٰ؟ تمہیں منع کیا تھا نا اس لڑکی کا نام کبھی مت لینا دوبارہ۔ تم اتنے عرصے بعد پھر اسی سے نکاح کرنے اٹھ کھڑے ہوئے، وہ ناجائز مورے۔ موسیٰ نے سختی سے ان کی بات کاٹی۔ میں اب 5 سال پہلے والا موسیٰ نہیں جس کے سامنے ایسی بات کر کے آپ چپ کروا دیں گی۔ گل جان نے قسم کھائی تھی نا کہ ان کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں ہوا تھا۔ اگر گل جان نے کہہ دیا تو یہی سچ ہے کہ زرشے جائز اولاد ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر وہ نہ بھی ہوتی جائز، مجھے قبول تھی اور ہے۔ میں تب صرف آپ کی وجہ سے چپ ہوا تھا۔ مجھے ڈر تھا آپ زرشے کو یہ طعنہ نہ دیں، آپ اسے ذلیل نہ کریں، مگر اب یہ ڈر نہیں۔ میں اس حویلی کے بغیر رہ سکتا ہوں۔ آپ کو میرے سر کی قسم، اگر کبھی آپ نے یہ جھوٹی بات زرشے یا کسی سے بھی کی تو میں ہمیشہ کے لیے آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ موسیٰ نے اٹل لہجے میں کہا۔ ثنا بیگم ساکت کھڑی رہ گئیں۔ 5 سال پہلے ایسے ہی ایک روز موسیٰ ان کے پاس آیا تھا۔ وہ زرشے سے محبت کرتا تھا، اس نے ماں سے شیئر کیا تھا، اسے لگتا تھا وہ مان جائیں گی۔ ثنا بیگم نے انہی دنوں خان عازر کے منہ سے گل جان کے لیے یہ طعنہ سنا تھا کہ زرشے گل جان کی ناجائز اولاد ہے۔ وہ تو زرشے کا سن کر ہی بھڑک اٹھی تھی۔ زرشے، وہ ناجائز لڑکی کبھی میری بہو نہیں بنے گی۔ موسیٰ نے وجہ سن کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا۔ یہ وجہ نہیں، ایک گالی تھی۔ وہ کچھ دن چپ رہا مگر پھر گل جان کے پاس پہنچ گیا۔ ان سے پوچھا تو وہ رو پڑی۔ بچے، میری بیٹی کو یہ گالی مت دو۔ ہاں، بہروز خان کے بیٹے نے گندی نظر رکھی تھی، اس نے غلط کرنے کی کوشش کی مگر ناکام ہوا تھا۔ میں بھی باعزت ہوں، وہ بھی جائز ہے۔ سردار صاحب کو میرا یقین نہیں آئے گا کبھی، اسی لیے خاموش رہتی ہوں۔ گل جان کے بولنے پر ہی وہ یقین کر گیا تھا۔ ثنا بیگم کے سامنے گل جان نے قسم کھائی تھی مگر انہیں یقین نہیں آنا تھا، نہیں آیا۔ موسیٰ اسی شرط پر چپ ہوا کہ ثنا بیگم دوبارہ کبھی یہ بات نہیں کریں گی۔ اس نے اپنی محبت اپنے اندر دبا کر آمنہ سے شادی کر لی، جس شادی کو وہ اچھے سے چلا بھی نہیں پایا۔ وہ جس کا ظرف اپنی محبت کے لیے اتنا بڑا تھا کہ اگر وہ ناجائز ہوتی تب بھی اپنانے کو تیار تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ماضی کو معاف نہیں کر پایا تھا کیونکہ محبت کہیں نہیں تھی، صرف کمپرومائز تھا۔ آج 5 سال بعد وہ جانتا تھا خانزادہ نے زرشے کے لیے اس کا انتخاب کیا کیونکہ وہ اس ساری حقیقت سے واقف تھا۔ 5 سال پہلے جب وہ صرف ایک یونی اسٹوڈنٹ تھا، ماں کے سامنے ہار مان گیا۔ آج مضبوط مرد تھا، ان کو چپ کروا گیا۔ سب کے سادگی سے نکاح کر دیے گئے۔ زرشے بھائی کی بات پر چپ ہو گئی اور ثنا بیگم بیٹے کی دھمکی پر۔ خان حویلی کی لڑکیاں محفوظ ہو گئیں۔ خٹک فیملی کے بیٹے کی حالت نہیں سنبھلی۔ ایک خاندان جوان بیٹے کو موت کے دہانے پر اٹکا دیکھ کر تڑپتا اس کی زندگی کی دعائیں کر رہا تھا۔ دوسرا خاندان بیٹیوں کو غلام بننے سے بچانے کی تیاریوں میں مگن تھا۔ گل جان خاموش، خالی نظروں سے بیٹی کو تک رہی تھی۔ اس کی حفاظت کا جیسے انتظام کیا گیا تھا۔ ان کو دل سے خوشی تھی مگر دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی، کاش ان کے بھائیوں نے بھی ایک بار کوشش کی ہوتی انہیں بچانے کی، اس جہنم میں بھیجنے سے بچانے کی۔ اس رسم سے وہ بھی واقف تھی۔ بھائی کے حصے کی سزا بھی جھیل رہی تھی مگر خانزادہ کی حرکت نے بتایا تھا بہنیں بھائیوں کے لیے قربانی کا بکرا نہیں ہوا کرتی۔ وہ یاور کے لیے لاکھ پریشان سہی، اس نے پہلے لڑکیوں کو محفوظ کیا تھا۔ اگر گھر کے کسی فرد نے سزا جھیلنی ہی ہے تو وہ کیوں نہیں، جس نے گناہ کیا ہے وہ معصوم ذات کیوں جھیلے جو باہر کے معاملات تک سے بے خبر ہوتی ہے، صرف اس لیے کہ وہ بیٹی ہے، بس اتنا جرم۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، لب مسکرا رہے تھے۔ ان کی بیٹی کا ماں جیسا نصیب نہیں ہوا تھا کیونکہ اس کے بھائی اس کے ماموں جیسے نہیں تھے۔ ونی کی رسم لینے والے بھی کٹور ہیں مگر سنگ دل تو دینے والے بھی ہوتے ہیں۔ بیٹا قتل کر کے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، بیٹی کو ناکردہ گناہ کی سزا میں زندہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ پھر جو پیچھے رویا جائے تو کیا فائدہ، قصاص میں خون کا بدلہ خون بھی تو ہوتا ہے۔ جیسے رو کر بیٹی دی جا رہی ہوتی ہے ویسے کبھی رو کر بیٹا دیا جائے، ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ سادگی سے دریا درخشاں کو رخصت کیا گیا۔ ان کو زیادہ فرق نہیں پڑا، وہ پہلے بھی شہر میں رہ کر پڑھتی تھیں، وہ اب بھی اپنی تعلیم پوری کر لیں گی۔ پلوشے کا سوالے نے بھی یقین دلایا تھا جب تک چاہے پڑھ سکتی ہے۔ زرشے تو تھی ہی گھر میں،
اپنے کمرے سے موسیٰ کے کمرے تک پہنچ گئی۔ سب کو رخصت کر کے خانزادہ موسیٰ کے پاس پہنچا۔ 5 سال پہلے تم آئے تھے مجھ سے مدد مانگنے، میں نے انکار کیا تھا کیونکہ میری بہن کی ذات کو سوالیہ نشان بنایا گیا تھا۔ آج مجھے ضرورت پڑ گئی تھی، میں تم سے پوچھے بنا جانتا تھا تم ہاں کر دو گے۔ میں شرمندہ ہوں، خود غرضی دکھا رہا ہوں اور تم پریشان تھے کہ اس بار پھر وہی سب نہ دہرایا جائے۔ میں نہیں جانتا اس بار تم نے چچی کو کیسے چپ کروایا، بس اسے ریکویسٹ سمجھنا موسیٰ، چچی کو کبھی زرشے سے ایسی کوئی بات کرنے مت دینا، ورنہ اس بار ان کا سامنا میں خود کروں گا اور میں صرف اپنی بہن کی ساس سمجھ کر بات کروں گا۔ خانزادہ نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ وہ ریکویسٹ کر رہا تھا مگر لہجہ وارننگ دیتا ہوا تھا۔ اس بار تمہیں سب معاف، تم حکم کرو وہ بھی چلے گا۔ موسیٰ شرارتی لہجے میں بولتا ہنس پڑا تھا۔ ہاں میں پریشان ہوا تھا تمہارے فیصلے سے، مجھے وہی ڈر لپیٹ میں لے گیا کہ مورے زرشے کی ذات پر کیچڑ اچھالیں گی، مگر پھر میں نے ہمت کی کیونکہ دوسری بار بزدلی کی وجہ سے اپنی محبت سے ہاتھ نہیں دھو سکتا تھا۔ اس بار جانے دیتا تو خود کو مار دیتا۔ موسیٰ جذباتی پن سے بولتا خانزادہ کے گلے لگا۔ وہ بولا تو نہیں مگر شکر گزار ہو رہا تھا اس کا، وہ بھائی سے زیادہ دوست تھے، اور موسیٰ پر اس بار اس نے اپنی بہن کے حوالے سے یقین کر کے احسان ہی تو کیا تھا۔ خانزادہ اطمینان سے مسکرایا۔ پریہان سب کے نکاح کے بعد فری ہو کر روم میں بیٹھی بار بار مرحا کو کال ملانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اٹھ کر سلائڈ ڈور کے پاس جا کر باہر نکلنے لگی۔ ان دنوں وہ سیڑھیاں چڑھنے اترنے سے بھی پرہیز کر رہی تھی۔ روم کی بیک لان میں بھی سیڑھی اتر کر جاتی تھی۔ ایک بار پیر پھسلتے پھسلتے بچا اور اس کے بعد پریہان نے توبہ کی تھی۔ اتنا نرم مزاج اور کیئرنگ حدید اس معاملے میں جیسے سختی سے وارن کر گیا تھا۔ پریہان واقعی ڈرنے لگی تھی۔ ملازمہ کی وجہ سے صبح ہی نیچے جاتی، سب کے ساتھ بیٹھتی، ریسٹ کرنا ہوتا تو گل جان کے روم میں کر لیتی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھر کر دوبارہ سے مرحا کو کال ملائی۔ وہ کال کاٹ رہی تھی۔ وہ فکر مندی سے ٹہلتی جا رہی تھی جب ریما کی کال آئی۔ اس نے پھرتی سے کال اٹینڈ کی۔ ریما کچھ پتہ چلا کیا مرحا کے لالا ٹھیک ہوئے؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ لہجے میں فکر ہی فکر تھی۔ میں کانٹیکٹ میں ہوں، وہ کہہ رہی ہے ڈاکٹرز ابھی بھی کوئی جواب نہیں دے رہے، بس دعا کرو۔ ریما نے پریشانی سے جواب دیا تو وہ مزید فکر مند ہوئی تھی۔ کیا تمہیں پتہ چلا منال کے بابا اور دادا کو پولیس نے اریسٹ کیا ہے؟ کافی کیسز ہیں ان پر۔ وہ تو فوراً گئی ہوئی تھی، سنا ہے اب واپس آ رہی ہے۔ ان کی فیملی کو میڈیا میں بہت بری طرح سے ذلیل کیا جا رہا ہے۔ ریما نے دوست کا سوچ کر اداسی سے بتایا۔ پریہان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ہر طرف سے سب لپیٹ میں آئے ہوئے تھے۔ جو بھی تھا دوستی رہی تھی، وہ بھی پریشان ہو گئی۔ ریما سے کال پر بات کر کے وہ چینج کرتی بستر پر لیٹ گئی۔ خلاف توقع خانزادہ آج روم میں جلدی آ گیا تھا۔ چینج کر کے آیا تو پریہان جانے کن سوچوں میں مبتلا تھی۔ اس پر لحاف سیٹ کرتا قریب کر گیا۔ کیا بات ہے؟ کیا سوچ رہی ہو؟ نرمی سے اس کا گال سہلایا۔ اب اس کے گال کافی پھولے پھولے سے لگتے تھے۔ اس کے سوال پر چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ پریشان ہوں میں، صرف آپ سب کی فکر نہیں کرتے، میں بھی ایسی ہی ہوں۔ اس کے نخرے سے ناک چڑھا کر بولے گئے جملے پر وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ اس نے کہا تھا مجھے پہچانو۔ وہ صرف پہچان نہیں رہی تھی، اس جیسی بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اوہ، میری چھوٹی سی وائف اپنے سائز سے بڑی فکریں پال رہی ہے۔ وہ ہنس کر اسے سینے سے لگا گیا۔ پریہان اس کے جملے پر صدمے میں آ گئی تھی۔ کون چھوٹا ہے؟ پہلے خانی مورے کو یہ صدمہ ہے، آج آپ نے بھی بتا دیا۔ وہ منہ بنا کر اس کے سینے پر مکے مارتی دور ہوئی۔ اس کے خانی مورے کہنے پر خانزادہ چونکا، یعنی دوستی ہو گئی تھی ساس بہو میں۔ وہ مسکرا کر پریہان کے نخرے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تو خوشی سے جتایا۔ کہتے ہیں مصیبت جتنی چھوٹی ہو اتنا اچھا ہوتا ہے۔ وہ ہنسی دبانے کے چکر میں سرخ ہو رہا تھا۔ پریہان کو تنگ کر کے جو سکون ملتا تھا شاید دنیا کی کسی دوا میں نہ ہو۔ مصیبت کون ہے؟ آپ اور آپ کی حویلی والے خود چلتی پھرتی مصیبتیں ہیں۔ یہ جو ساری دنیا کا سکون غارت کیا ہوا ہے، اس کا کیا؟ پریہان نے لڑاکا عورتوں کی طرح اسے جواب دیا۔ وہ کھل کر ہنسا۔ اچھا چھوڑو، پھر تو ایک جیسے ہیں ہم۔ تم میرے لیے مصیبت میں باقی سب کے لیے مصیبت۔ اسے کھینچ کر سینے سے لگاتا سلجھو انداز میں بولا۔
آنکھوں میں شرارت تھی۔ پریہان اسے خفگی سے دیکھنے لگی۔ وہ مسکرا کر اس کے چہرے پر جھکا۔ اس کی ناراضگی اور شکووں کو اپنے لمس سے دور کرتا اسے سب فکریں بھلا گیا تھا۔ وہ اس کا لمس، اس کی قربت، دنیا کی جھمیلوں میں خوشی کے وہ لمحات تھے جنہیں زندگی کے قیمتی لمحات میں رک رک کر چنا جائے، سمیٹا جائے اور سنبھال کر رکھا جائے تب بھی کم لگیں۔ وہ نشہ تھی اور خانزادہ حدید اس نشے کا بری طرح سے عادی ہوتا جا رہا تھا۔ ہر دن پہلے سے زیادہ زرشے سادہ لباس میں بیٹھی، لمبے بالوں کا جوڑا بنائے، کنفیوز سی انگلیاں چٹخاتی صوفے پر بیٹھی تھی۔ موسیٰ آیا تو ایک نظر اسے دیکھتا چینجنگ روم میں چلا گیا۔ جانتا تھا اس کے لیے موسیٰ سے شادی اچانک فیصلہ ہے۔ اسے مل گئی تھی، اتنا بہت تھا۔ چینج کر کے آیا تو وہ ابھی تک ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ آ کر سو جاؤ، یا آج رات وہیں بیٹھ کر سوچ بچار کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ نارمل لہجے میں بولتا، بستر سیٹ کرتا لیٹ رہا تھا۔ زرشے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنا نارمل کیوں تھا؟ زرشے کے مطابق تو اسے اس اچانک شادی پر غصہ ہو کر کمرے میں آ کر چیزیں پٹک پٹک کر زرشے کو گھورنا اور لڑنا چاہیے تھا۔ زرشے میں سو گیا اور پھر تم نے اٹھ کر شور کیا تو میری نیند خراب ہوگی۔ سو جاؤ، کیا مسئلہ ہے؟ وہ لیٹا ہوا اٹھ کر ایسے بول رہا تھا جیسے بہت دوستی ہو۔ زرشے تو جھٹکے پر جھٹکا کھائے جا رہی تھی۔ میں کہاں؟ وہ بھونکلا کر بولتی صوفے پر نظر گھمانے لگی۔ اس کا ارادہ سمجھ کر موسیٰ مسکرایا۔ اس کی گھبرائی ہوئی حالت مزہ دے رہی تھی۔ یہاں آ جاؤ، یقین کرو نہیں کھاؤں گا تمہیں۔ بیڈ کی طرف دوسری سائیڈ اشارہ دے کر دوستانہ لہجے میں بولا۔ زرشے مزید گھبرا گئی۔ کل تک وہ لالا تھا جسے بس چھپ چھپ کر ہی دیکھتی تھی، بات تک کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ آج اس سے نہایت قریبی رشتہ بن گیا تھا۔ اس کا یوں بات کرنا بھی زرشے کو گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ آپ کے ساتھ کیسے؟ وہ روحان سی ہوئی۔ مصیبت میں انسان پھنسے اور وہ بھی بالکل اچانک، تب کیسی حالت ہوتی ہے؟ کوئی زرشے سے پوچھتا۔ جو اوٹ پٹانگ سوال کرتی خود بھی شرمندہ ہو رہی تھی۔ جیسے نکاح کیا ہے، روم میں آئی ہو، بات کر رہی ہو، ویسی ہی آ کر سو بھی جاؤ۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولتا، جان بوجھ کر اسے مزید گھبرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ لب کچلتی، پہلو بدلتی، ابھی کچھ بولتی کہ وہ سر پر پہنچتا، اس کی کلائی تھام کر اٹھاتا، بیڈ کی طرف بڑھا۔ زرشے بری طرح سے سٹ پڑائی۔ لیٹو اور اب سو جاؤ، رات سونے کے لیے بنی ہے، باقی سوچ بچار، حیرت، گھبراہٹ سب صبح کر لینا۔ اسے وہاں پر لیٹا کر سکون سے بولتا، اس پر لحاف ڈال گیا۔ زرشے آنکھیں نیچی کیے سمٹ کر سوتی، اچھے بچوں کی طرح اس کی بات مان گئی۔ وہ کروٹ بدل کر سوتا بن گیا تاکہ وہ آرام سے سو سکے۔ زرشے چور نظروں سے اس کی پشت تکتی جا رہی تھی۔ گھبرائے ہوئے پریشان دل کو ڈھارس سی ملی تھی۔ وہ تو کافی اچھا انسان رہا تھا۔ وہ تو سوچ سوچ کر خواہ مخواہ پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ نرم سی مسکان لبوں پر سجائے وہ بھی سو گئی تھی۔ وقار صاحب خوب کھیل کھیلا، پیسہ لے لیا اور لڑکی کا لالچ دے کر جھوٹ پر جھوٹ بولتے تم نے ادم شاہ کو جیسے پاگل بنایا ہے، ماننا پڑے گا۔ وقار صاحب ادم شاہ کی اچانک پھر سے کال اور کال پر بولے جانے والے جملوں پر گھبرا اٹھے۔ کیا مطلب جناب؟ سمجھا نہیں۔ یقین کریں، سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ اپنی بہن کے پاس گئی ہوئی ہے، ملک سے باہر۔ جیسے ہی آئے گی تو وقار صاحب کو مسز شائستہ نے جو کہا وہ وہیں دہراتے اس بندے کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شٹ اپ! وہ دھاڑا، سر گھوم گیا۔ یعنی اب بھی جھوٹ، وہ بھی دیدہ دلیری سے؟ میں نے دیکھ لیا کس ملک میں گئی ہوئی ہے، کسی امیر زادے کی مہنگی گاڑی میں گھومتی پھر رہی ہے وہ۔ تم جیسے لالچی انسان سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ مجھے بہلاوا دے کر کسی اور کو بیچ دی؟ وہ سرد لہجے میں بولتا۔ وقار صاحب کے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ وہ خود بھی اس بات پر حیران ہوئے۔ پہلے تو میں عزت سے نکاح کر رہا تھا، اب ایسا ہے کہ پہلی فرصت میں میرا پیسہ واپس کرو اور اس لڑکی کو اب میں خود اٹھواؤں گا۔ نکاح کرتی ہے میری جوتی استعمال کر کے پھینکوں گا، ایسے کہ دنیا دیکھ کر عبرت حاصل کرے گی۔ وہ بولا نہیں، پھنکارا تھا اور کال کاٹ دی تھی۔ وہ جم گئے۔ ادم شاہ جو پیسہ ادھار دے کر ایک ایک پائی کا حساب لینے میں مشہور تھا،
اس کی دھمکی وقار صاحب کو جھنجھوڑ کر رکھ گئی۔ پیسہ کہاں سے لائیں اب؟ پیسہ برابر کر بھی لے، پوروا کا کیا؟ عدم شاہ سے نکاح کر کے دینے کو تیار ہو گئے تھے کہ چلو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ وہ پوروا سے بڑا تھا مگر جواں مرد تھا، ایسا کوئی بڑی عمر کا بھی نہ تھا۔ وہ بے حس ہو گئے تھے مگر اب جو وہ کرتا ایسا تو وہ بھی نہیں سوچ سکتے تھے۔ غصے سے بھرے ہوئے شائستہ بیگم کے سر پر پہنچے۔ کہاں چھپایا ہے پوروا کو؟ جھوٹ بولا تھا نا مجھ سے، یعنی تم نے اس روز گھر آئے عدم شاہ کی باتیں سن لی تھی۔ تم نے سب جان لیا تو اب یہ بھی جان لو تمہاری سوچ سے کئی زیادہ گھٹیا انسان ہے وہ۔ میں نکاح کر کے دیتا مگر اب وہ ایسے ہی لے گا، اور جو حال کرے گا نا تم اپنی اس حرکت پر پچھتاؤ گی۔ وہ دہاڑتے ہوئے بنا کچھ چھپائے سب بولتے چلے گئے۔ شائستہ بیگم شوق اور خوف سے سنتی لڑکھڑا گئی تھی۔ اب جن کو دی ہے نا بھانجی، ان سے کہہ دو ساری عمر کے لیے ایک گھر میں چھپا دیں، کم سے کم تب تک جب تک عدم شاہ زندہ ہے۔ میں کچھ وقت کے لیے کہیں روپوش ہو رہا ہوں، تم بھی اسی بھانجی کے پاس چلی جاؤ۔ وہ چیختے چلاتے انہیں جتا کر بولے اور سنگدلی سے اپنی ضروری سامان لیے تیزی سے گھر سے نکل گئے۔ وہ دل کے یکدم بڑھتے شدید درد کو سنبھالتی زمین پر گرتی چلی گئیں۔ وہ دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا گھر پہنچا تو شام ڈھل رہی تھی۔ اپارٹمنٹ میں بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ پوروا کمرے میں ہی بند تھی۔ احمد اور حسن کے ساتھ اچھا وقت گزار کر اس کا غصہ کافی حد تک کم ہو گیا تھا، مگر اتنا نہیں کہ پوروا کو بخش دیتا۔ وہ سیدھا اس کے کمرے میں پہنچا اور دھاڑ سے دروازہ کھولتا اندر گیا۔ وہ سافٹ لائٹس آن کیے صوفے پر نیم دراز موبائل پر کچھ دیکھنے میں مگن تھی۔ وہی لاپرواہ حلیہ اور عیسیٰ کی ہوڈ پر قبضہ جما لیا تھا۔ وہ تنفن کرتا اس کے سر پر پہنچا۔ پوروا نے جلدی سے موبائل رکھا، ہینڈ فری اتارنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچتا کھڑا کر گیا تھا۔ تم آئرہ سے کب ملی؟ اس دن فارمیسی کے آگے کیا کہا تھا اس سے؟ غصے سے چبا چبا کر بولتا، اسے جھٹکا دے کر پوچھ رہا تھا۔ اسے بہت یاد کر کے ایک وہی موقع نظر آ رہا تھا جب وہ اسے اپنی گاڑی میں لے کر باہر گیا تھا۔ وہاں تو وہ نکلتی ہی نہیں تھی، ویسے تو وہ نکلتی ہی نہیں تھی۔ جی کون کب؟ وہ اس کے جھٹکے پر بھوکلاتی پریشانی سے پوچھنے لگی۔ اچانک حملہ آور ہوا تھا کہ سمجھ ہی نہیں پائی آخر کیا بات کر رہا تھا وہ۔ آئرہ کی بات کر رہا ہوں، وہی لڑکی جو یہاں آئی تھی۔ عیسیٰ نے دانت پیس کر اسے یاد دلایا تھا۔ جی وہاں فارمیسی کے سامنے وہ خود آئی تھی۔ وہ جلدی سے وضاحت دیتی، یہی سمجھی شاید وہ اس سے ملنے پر ناراض ہو رہا ہے۔ کیا کہا اس سے؟ بیوی ہو میری، بہت شوق ہے میری بیوی بننے کا۔ بتاؤں بیوی کیا ہوتی ہے؟ وہ یکدم لہجہ سرد کر کے بولا، اس کے بال مٹھی میں جگڑتا اپنے چہرے کے قریب لایا۔ پوروا سہم گئی۔ تو کیا میں بیوی نہیں ہوں؟ پوروا نے ڈرتے ڈرتے بھی سوال کر لیا۔ اسے تو یہی کہا گیا تھا بیوی ہے، نکاح بھی ہو چکا تھا، ساتھ بھی رہ رہے تھے، پھر وہ بیوی کہنے پر کیوں غصہ ہو رہا تھا؟ وہ الجھ گئی۔ واؤ، طنز کر رہی ہو؟ بہت خوش ہو بیوی بن کر کہ ہر جگہ اعلان کرتی پھر رہی ہو؟ آج تمہیں ٹریلر دے ہی دوں بیوی ہونا کیسا لگتا ہے؟ اسے کھینچ کر سینے سے لگاتا وہ اس کے سمجھنے سے بھی پہلے اس کے گال پر دانت گاڑ گیا۔ پوروا کی بے ساختہ چیخ نکلی۔ وہ اسے پھر بھی چھوڑنے پر تیار نہیں ہوا تھا۔ پوروا دھک دھک کرتے دل کے ساتھ بری طرح خوف کا شکار ہوتی اس کی گرفت میں مچل رہی تھی۔ عیسیٰ اپنا غصہ اس پر اتارتا پیچھے ہوا تو اس کے دونوں گال سرخ ہو رہے تھے۔ بے یقینی سے سرخ لبوں پر ہاتھ رکھے پیچھے ہوئی، اسے تکتی بھیگی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ بس اتنا ہی برداشت کر سکتی ہو اور اتنے مزے سے کہتی پھر رہی ہو کہ عیسیٰ خان کی بیوی ہوں۔ ابھی تو جو میں نے کیا ہے نا، آج کل لوگ محبت میں کر جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا ٹریلر دیا ہے تمہیں۔ تمسخر سے اسے دیکھتا وہ جتاتے لہجے میں بولا تھا۔ پوروا رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ پہلے صرف ڈر لگتا تھا، اب تو وہ بے حد برا بھی لگ رہا تھا اسے۔ حدید کو آئیڈیل ماننے والا موسیٰ والی غلطی دہراتا اب بنا شرمندہ ہوئے
جیکٹ جھاڑتا وہاں سے جا چکا تھا۔ پوروا خوف کی شدت سے لرزتی صوفے کے پاس نیچے بیٹھتی روتی چلی گئی۔ وہ چینج کر کے رات کے کھانے کے لیے کچھ لانے باہر نکل گیا۔ اس کے مطابق وہ وہی کر کے آ رہا تھا جو وہ چھوٹی بلا ڈیزرو کرتی تھی۔ اگر بیوی بیوی کی رٹ لگا رہی تھی تو اچھے سے پتہ چلنا چاہیے عیسیٰ خان کی بیوی بن کر کیا کچھ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ۔ بریانی اور چکن لے کر پہنچا۔ کچن سے پلیٹس اسپون اٹھا کر باہر لاؤنج میں ٹیبل پر رکھے۔ پوروا کو کمرے میں جا کر دیکھا، وہ ابھی تک گالوں پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ عیسیٰ خان نے ناک چڑھایا۔ اب ایسا بھی کیا ظلم ہوا ہے کہ رو رہی ہو؟ تم نے بات ہی کیوں کی آئرہ سے؟ اوکے میری بلا سے، وہ جو بھی سمجھے، مگر ہم دونوں کا نکاح عارضی ہے۔ حالات سنبھلتے ہی الگ ہونا ہے تو ضروری ہے اشتہار لگایا جائے اس نام نہاد رشتے کا۔ تمہاری اس عقل میں کچھ نہیں بیٹھتا۔ سب میں بتاؤں گا کیا؟ اس کے سامنے بیٹھ کر زج ہوتا۔ اسے وہ غلطی بتانے لگا جس کی سزا دی تھی۔ پوروا اس سے دور ہوتی منہ چھپانے لگی تھی۔ عیسیٰ نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر گالوں سے ہٹا کر دیکھا تو واضح سرخ نشان بنے ہوئے تھے۔ نم گلابی شفاف چہرے پر سرخ ہوتے گال۔ واؤ، یہ تو اچھا لگ رہا ہے۔ وہ مزے لیتا ہنسنے لگا۔ پوروا نے اس کی بے حسی پر آنکھیں میچ کر سسکی دبائی۔ عیسیٰ نے سنجیدہ ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ چھوڑ کر گہرا سانس بھرا۔ میں جب کوشش کرتا ہوں تم پر غصہ نہ کروں، سختی نہ کروں، تم ایسی کوئی حرکت کر جاتی ہو کہ میں یار، تم مجھے پہلے دن سے اب تک صرف اریٹیٹ کر رہی ہو۔ آئی مین اوکے، تم کیئر اور کائنڈ بیہیویئر ڈیزرو کرتی ہوگی، مگر مجھے اتنا غصہ آتا ہے کہ دل کرتا ہے تمہیں۔ وہ اپنی کیفیت بتاتا مٹھیاں بھیج کر ضبط کرنے لگا تھا۔